کیا پاکستان اور ہندوستان ایک جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ پاشا صاحب آپ کا. میں بھی بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کوئی ادھر ادھر کی بات کیے، میں تو پہلی بات تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی جنگ ہو، کیونکہ اس میں صرف کسی ایک کا نہیں، اس میں دونوں کا نقصان ہو سکتا ہے، کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، کسی کا زیادہ ہوگا کسی کا کم ہوگا. لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ جو امکانات کی بات ہوتی ہے، مجھے تو وہ ایسا فی الحال اس وقت کوئی امکان نظر نہیں آتا، کیونکہ اس بات کا جو میں نے بات شروع میں کی ہے اس کا ادراک بہت اچھی طرح سے بھارت کو بھی ہے کہ وہ کوئی اتنا اگر کوئی اس طرح کی کوئی مہم جوئی کرتا ہے، اس طرح کا کوئی قدم اٹھاتا ہے جس سے جنگ کا خطرہ ہو، تو اس میں اس کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. امجد اقبال صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ جی. ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کل کہا، جب وہ اعلان کر رہے تھے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت نے اگر پاکستان کا پانی روکا تو اس کو جنگ تصور کیا جائے گا. تو آج کے اخبارات میں خبر چھپی ہوئی ہے کہ انہوں نے بند کر دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نہیں، میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کو اخبار میں جو خبر چھپی ہے اس میں یہ ہے اتنا کہ جی کہ وہ جناب اس کا بہاؤ میں 5000 کیوسک فٹ کا کوئی کمی آئی ہے، کر دی گئی نہیں، کمی آئی ہے. ویسے میں ایک جہاں تک اگر آپ اس کو چیک کریں، جو ان دریاؤں میں جو پانی کا بہاؤ ہے، پانی آتا ہے، اس میں روزانہ کی بنیاد پر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. اگر اوپر بارش ہو گئی ہے تو پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے، اگر کمی ہوئی ہے، بارش نہیں ہوئی تو پانی کا بہاؤ کم بھی ہو جاتا ہے. لیکن کوئی آفیشلی ایسی کوئی یا دفتر خارجہ کی طرف سے یا ان کے کسی ایسے کوئی دفتر کی طرف سے اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی کہ ہم نے پانی روکا، یا ادھر سے کہا گیا ہوگا کہ ان کو پانی، یہ اس طرح کی خبریں، اس طرح کے معاملہ، جس طرح کا ماحول چل رہا ہے اس وقت پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی، دونوں طرف میں، اور خصوصی طور پہ انڈین میڈیا جو ہے اس نے تو اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ ایک پروپیگنڈا کی ایک آگ جو جلائی ہوئی ہے اس میں وہ اس الاؤ میں وہ زیادہ سے زیادہ وہ تیل چھڑک رہا ہے اور لوگوں کے اندر ایک کوشش کر رہا ہے کہ ایک پیدا کرنے کی کہ جنگی ماحول پیدا ہو جائے. یہ بھارت کے میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں. پاکستان کے میڈیا میں اس طرح سے نہیں صرف جواب دینے کی حد تک چیزیں ہیں، بلکہ اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، میں نے چونکہ آپ نے بات شروع کر دی ہے، تو سوشل میڈیا کے اوپر انڈین میڈیا اور پاکستانی سوشل میڈیا دونوں میں فرق ہے. وہاں پہ تو لوگ جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ جی جنگ کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس کے جواب میں پاکستان کے سوشل میڈیا جو پاکستان کو چل رہے ہیں وہ میمز بنا رہے ہیں، اس میں مزاح ان کا وہ کر رہے ہیں اس کے اوپر، یعنی اس کو لائٹ جس طرح موڈ میں آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان بھارتی جو اعلانات ہیں، جو بھارت کے جو انہوں نے اقدامات اٹھائے اس کے جواب میں کہیں کوئی پاکستان ان کو نان سیریس طریقے سے لے رہا نہیں، برابر کا جواب دے رہا ہے. پاکستان ان کی ہر چیز کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑے مدبرانہ طریقے کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے ان کا جواب اسی طرح سے دے رہا ہے. لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی اس طرح کی اگریشن نہیں ابھی تک کی گئی، نہ ہی کوئی اس طرح کی چیز کو جو اضافی ہو. اب دیکھیے انہوں نے واگا بارڈر کو، انہوں نے اٹاری کو بند کیا، پاکستان نے جواب میں واگا بارڈر کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم سینتاس معاہدہ ہم اس کو سسپینڈ کر رہے ہیں. اس کے بہرحال اس پہ ایک لمبی بات ہو سکتی ہے سینتاس معاہدے کے حوالے سے، اس کو ان کو سسپینڈ کرنے سے کیا مطلب ہے اور کیا ہو سکتا ہے، فوری طور پر کیا اثر ہو سکتا ہے اس کے اوپر. لیکن اس کے جواب میں جو پاکستان نے کیا ہے، پاکستان نے فضائی حدود بند کی ہیں، اس فضائی حدود کا اس کو فوری طور پر نقصان بھارت کو بہت زیادہ اس کا ہوگا. اور یہ ان کو یہ سمجھ لیں کہ سزا ہے ان کے لیے، بہت بڑی سزا ہے جو پاکستان نے ان کو دی ہے. اور وہ آپ دیکھیے گا کہ یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے کہ اندر سے اتنا پریشر آئے گا بھارت کے اوپر. صرف اس پوائنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، ایک پوائنٹ کی، اسی کے اوپر ان کے اوپر آئے گا. اور آج سے ہی اس کے اوپر واویلا شروع ہو چکا ہے. اور وہاں کی اپوزیشن جماعتیں، بھارت کی اپوزیشن جماعتیں خود اپنی حکومت کو اس کے اوپر، اب بھیا آپ نہ کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے، نہ کوئی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، نہ کوئی آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے، آپ نے کیس دوسرے ملک کے اوپر ڈال دیا. اپنی آپ کی سیکیورٹی کہاں پہ ہے؟ اگر کنٹرول لائن سے 400 کلومیٹر دور وہاں پہ کچھ اعداد و شمار کے مطابق 7 لاکھ اور غیر جانبدار اعداد و شمار کے مطابق 12 لاکھ فوجی آپ کے وہاں پہ کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ اگر یہ پاکستان کے ISI کے لوگ انفلٹریٹ کر گئے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ شرمناک ہے ہندوستان کی یہ 9 لاکھ فوج، 12 لاکھ فوج،
اور سیکیورٹی ایجنسیاں. تو اس طرف تو آپ بات نہیں کر رہے. بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی پاکستان نے کروا دیا پاکستان. پھر آپ کو پاکستان کی بیعت کر لینی چاہیے نا, آپ کو پاکستان کی اطاعت قبول کر لینی چاہیے کہ جی کہ آپ کی 12 لاکھ فوج کو شکست دے کے 3 بندے یا 4 بندے یا جتنے بھی تھے وہ وہاں پہ پہنچے اور جا کے انہوں نے وہاں پہ یہ سارا نکل بھی گئے. یہی بات ہے کہ وہ پھر وہ نکل گئے. آپ نے اگلے دن چند گھنٹے بعد وہاں پہ 2 معصوم کشمیری نوجوانوں کو شہید کیا صرف شعبے میں, اور وہاں پہ پورے کے پورے, اس کے باوجود کہ وہاں پہ اتنی فوج ہے 12 لاکھ فوجی ہے, اور وہ پورا علاقہ باہر نکلا. وہاں پہ احتجاج کیا لوگوں نے کہ آپ نے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا یہاں پہ. تو یہ چیزیں, ان چیزوں کے اوپر سے توجہ اٹھانے کے لیے وہ ہمیشہ سے یہ بات رہی ہے. یہ آج کی بات نہیں ہے. الیکشن جیتنے کے لیے وہاں کی حکومت یہ عام طور پر یہ کرتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ ایک کشیدگی پیدا کرتی ہے, کہ جنگ کا ماحول پیدا کرتی ہے, سینٹیمنٹ کو استعمال کرتی ہے سیاسی مقاصد کے لیے. ابھی بھارت کے اوپر 2 چیزیں ہیں. میں اس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ یہ پھر کیوں کیا بھارت نے یہ فالس فلیگ آپریشن, جس کو اس پر ہم بعد میں آئیں. ابھی تمہارا سوال یہ ہے کہ جنگ نہیں, میرا نہیں. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی جنگ ہوگی, لیکن پاکستان یہ ہے کہ پاکستان پوری طرح سے تیار ہے. پاکستان ایک لمحے کے لیے بھی یعنی کوئی غافل نہیں ہے. کوئی اس طرح جس طرح کا وہاں سے کوئی ایک انگلی آگے کرے گا تو اس کی انگلی پھر واپس نہیں جائے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا. ڈاکٹر نرگس ناہید صاحبہ, آپ کی ٹیک کیا ہے اس میں؟ سر بالکل صحیح بات کی انہوں نے کہ یہ تو امپاسبل ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ ایک معاملات کو آپ بجائے یہ کہ آپ ٹیبل ٹاک سے اسے حل کریں یا آپ باہمی کوئی نیگوشیشن کریں ایک دوسرے کے ساتھ, آپ اسے جنگ کی طرف دھکیل دیں. یہ تو بہت بڑی بات ہے. اور امجد صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جنگ دونوں ملکوں کے لیے نقصان دہ, بلکہ بھارت کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اور وی شور اباؤٹ دیٹ کہ ایسا ہوگا نہیں. یہ صرف واقعہ انہوں نے ایک لوگوں میں درمیان میں ایک خیال کو کریٹ کر کے اور اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے, سیاسی فائدے لینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا, جو کہ اٹس ناٹ فیئر. ایسا ہونا نہیں چاہیے عام طور پہ کہ آپ دیکھیں نا کہ اتنی بڑی باتیں آپ صرف اپنے سیاسی مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے آپ کر دیں. آپ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اس کا مطلب تو یہ ہے. اور باقی صورتحال یہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں دیکھیں نا کہ آپ کی اپنی سیکورٹی کیا چیز ہے, اپنے لا اینڈ آرڈر کدھر ہیں. آپ اپنے لا اینڈ آرڈر کے تحت کام کریں. آپ لوگوں پہ اپنے الزام دے رہے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو, اپنے لوگوں کو آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, اور یہ سارے کام آپ کر رہے ہیں. تو اللہ نہ کرے. خیر میری بھی یہی بالکل ان کی دعا, میری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنگ کی طرف نہ ہی دھکیلے. جنگ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے سر. ہم نے دیکھا ہے کتنی تباہی ہوتی ہے اور ہر طرف سے. مگر میں پھر کہوں گی کہ پاکستان کو اتنا ایزی کوئی لیتا نہیں ہے, اور لینا بھی نہیں چاہیے. اور انشاءاللہ بتائیے آپ کہ پاکستان نے جس طرح امجد اقبال صاحب نے کہا کہ ہم مکمل طور پہ تیار ہیں, ہماری مسلح افواج, انہوں نے کلیئرلی بات کہی کہ اگر وہ ہماری طرف انگلی کریں گے تو وہ پھر انگلی واپس نہیں جائے گی. ایگزیکٹلی. پاکستان کی قوم نے, پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے جس یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے اس حوالے سے, یہ بڑا مثالی ہے. اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کی پوری قوم جو ہے اس معاملے کے اندر متحد ہے اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہے. اس پر آپ کیا کہیں؟ بالکل سر, دیکھیں نا کہ اس میں آپ ایک پاکستان کی بہت بڑی جماعت ہے, پیپلز پارٹی ہے, نون لیگ کے ساتھ بے شک ان کا الحاق ہے, لیکن اس معاملے میں آپ دیکھیں بلاول صاحب نے کلیئر کٹ کہا ہے, چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی, انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں ہم حکومت کے موقف کے ساتھ ہیں, ہم علیحدہ نہیں ہے. اور باہر اگر لوگوں تک آپ کا یہ امپیکٹ جانا بھی یہی چاہیے کہ سارے لوگ اتفاق سے ہیں, متفق ہیں, کیونکہ معاملات وہاں پہ خراب ہوتے ہیں جب اتفاق نہیں ہوتا. تو جب ہمارا یہ ایک متفقہ ہمارا فیصلہ ہے اور حکومت جو فیصلہ کر رہی ہے, جو ہماری افواج پاکستان فیصلہ کر رہی ہے, اور انہوں نے بڑا کلیئر کٹ ان کا سٹانس ہے, اور ہم سب ان کے سٹانس کے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور پوری قوم جو ہے وہ اپنی حکومت کے ساتھ ہے, اپنی افواج کے ساتھ ہے. پاکستان کی سلامتی سر مقدم ہے, پہلے پاکستان ہے پھر کچھ اور چیز ہے. ہمارے یہ ساری سیاسی جماعتیں, ہمارے سارے عہدے, یہ کچھ بھی نہیں ہے خدا نہ خواستہ, لیکن ملک آپ کا پہلے ہونا چاہیے, پھر اس کے بعد کسی اور چیز کا آپ کو سوچنا چاہیے. اقبال صاحب, ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ قوم متحد ہو کر ہندوستان کے مقابلے میں اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے. پی ٹی آئی کے رویے کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے اس والے سے؟
دیکھیے پی ٹی آئی کا رویہ تھوڑا سا تقسیم سا نظر آتا ہے. اس میں کچھ لوگوں کے مطلب جن کو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ جن کے بڑے سمجھدار لوگ ہیں. ہر جماعت کے اندر کچھ لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں نا, اس لیے پی ٹی آئی میں ہے ویسے پی سمجھدار ٹی آئی میں ہے, کیوں نہیں ہے, ہمیں میں ماننا آپ سے چاہیے. پوچھ دیکھیے بیرسٹر گوہر کی جو اس وقت چیئر پرسن ہے جو پی ٹی آئی کے, وہ سمجھدار انسان ہے. اور دیکھیں اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, وزیر اعلیٰ وہاں پہ جس طرح کی وہ بڑکے مارتے ہیں, جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں, لیکن اگر آپ اس معاملے پہ دیکھیے تو ان کا بہت اچھا پی ٹی آئی کی جو حکومت خیبر پختونخوا کی کابینہ جو وہاں کی ہے, اس نے جو ایک شو کیا ہے اس کے اوپر, جو رد عمل ان کا کابینہ کا رد عمل, پوری کابینہ کا, حکومت پوری کا, وہ پوری کا بالکل, اس کو آپ اگر آفیشلی ہم دیکھیں تو وہ تو بہت اچھا ہے. انہوں نے تو کہا کہ اس معاملے پہ ہم سارے متحد ہیں, ایک ہیں. کچھ لوگوں کی طرف سے اس طرح کی چیزیں ضرور آئی ہیں کہ جس کو نیگیٹو آپ یہ مارکنگ کر سکتے ہیں, جیسے عمران خان کی بینڈ, وہ ان کو بھی کہہ لیں چلے وہ ایک غیر سیاسی خاتون ہے, وہ تو کسی اور وجہ سے ان کی ہم دیکھ. لیکن اس کے علاوہ ایک چیز کی ضرور نشاندہی ضرور کرنا چاہوں گا, پی ٹی آئی کا جو بیرون ملک بیٹھا ہوا سوشل میڈیا ونگ ہے, اس کی طرف سے بہت زیادہ نیگیٹو قسم کے تاثرات اور پروپیگنڈا آیا ہے, جو کہ نہ صرف پاکستان کے خلاف ہے, پاکستان کے افواج کے خلاف ہے, پاکستان کے ملک کے خلاف انہوں نے قومی سلامتی کے خلاف بہت ساری چیزیں دی ہیں. اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ دہرایا بھی جا سکتا ہے. وہ چیزیں اس کے اوپر تھوڑا سا پی ٹی آئی کو خود سوچنا چاہیے. اگر وہ ان کے لوگ ہیں تو پھر ان کو روکیں, اگر ان کے نہیں ہیں تو پھر اس سے لا تعلقی کا اعلان کریں کہ جی کہ یہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لا تعلقی کا کبھی اعلان نہیں کیا, تو اس کا مطلب انہی کے لوگ ہیں. یہ جو تاثر ہوتا ہے اس طرح کا, یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں, پھر وہ شہرت کو خراب کرتی ہیں جماعت کے اپنے, جو ایک عوام کے اندر ایک سیاسی جماعت کو تو عوام کے ساتھ ہوتی ہے نا, تو عوام کے اندر اگر ان کے حوالے سے کوئی رائے خراب ہو رہی ہو تو اس کو درست کرنا چاہیے. تو ان کو ان لوگوں کے ساتھ, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے ڈالر کمانے ہیں, باہر بیٹھے ہیں, ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تو وہ جو جی میں آتا ہے. انہوں نے تو باقاعدہ طور پر, آپ یہ کہہ سکتے ہیں, میں تھوڑا سا ایک فقرہ اگر تھوڑا سا کہہ دوں, کہ انہوں نے تو باقاعدہ طور پر وہ انڈین فوج کی حمایت کا اعلان کیا دوسرے لفظوں میں, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی. تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. اس کو ضرور پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے, ان کو بھی جو لوگ موجود ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ جی کہ پہلے پاکستان ہے, باقی ساری چیزیں بعد میں. یہ ملک ہوگا تو ہم سارے سیاست بھی کریں گے, لڑائی بھی کریں گے, جو مرضی آپس میں کرتے رہیں, لیکن اگر خدا نخواستہ اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر سارے اکٹھے. اچھا, اس پہ میں ایک چیز اور, کہ ایک میں دیکھ رہا تھا کل ایک انڈین چینل کے اوپر, وہاں پہ ایک تاثر اس طرح کا دیا جا رہا تھا اس وجہ سے. انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ کوئی عوام کے اندر تقسیم ہے, اس وقت موقع بڑا اچھا ہے کہ جی کہ ہم پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیں. اس کے جواب میں خود ایک بھارتی تجزیہ کار تھے, انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ پاکستانیوں کی نیچر کو, پاکستانیوں کے بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے. ان کے اندر جتنی بھی مخالفت ہوگی, جتنی بھی ان کے اندر لڑائی ہوگی, جب یہ معاملہ ہوگا تو وہ ساری کی ساری قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی.